السلام علیکم. ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید. سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا، پھر بھی قسم کھاتی ہوں یقین نہیں تو بھی معاف کر دیجئے. مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی. انہوں نے یقین نہ کیا. ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا. تکلیف دہ حد تک خاموشی گھر میں براجمان تھی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہنس کر اور میں اسے مسکرا کر بات کرنے کو ترسنے لگے، جیسے کوئی شیطانی ہمارے درمیان جدائی کی چادر تانے کھڑی تھی. کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور وہ زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلے گھر میں رہتی تھی. اپنی زندگی سے تنگ تھی. وطن جانے کو کہتی تو عثمان بھڑک اٹھتے، کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد تجھے بلاتی ہے. میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی. پاکستان سے کبھی ریحان کا خط آ جاتا، یہ جواب نہیں دیتے. وہ خدا کے واسطے دیتا کہ بھائی جان میرا قصور تو بتا دیجئے، جو مجھے جواب نہیں دیتے، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا. واقعی عثمان پتھر دل انسان تھا. ہماری کوئی بھول نہ تھی، پھر بھی ہمیں ایسی سزا دی گئی جس کو سہنا ہمارے بس کی بات نہ رہی. انہوں نے ستم ڈھایا کہ ایک عورت سے دوستی کر لی، اس سے فون پر باتیں کرتے اور ملنے کا وقت مقرر کرتے. کوئی خطا نہ کر کے بھی میں ایسی بن گئی تھی. ان کے سب گناہ اور ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اف نہ کر سکتی تھی. وطن کو چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے. گود ہری ہوئی اور نہ وطن جا سکے. اب مجھے ابو اور بہن بھائی کی یاد ستاتی تھی. جی چاہتا تھا کہ وہ آ جائیں یا میں ان کے پاس پہنچ جاؤں. دن رات دعا کرتی، اے اللہ کوئی معجزہ کر اور میں پاکستان چلی جاؤں. دعا قبول ہوئی، مگر جو جانے کا سبب بنا اچھا نہ تھا، لہٰذا رضائے الہی سے ہماری ساس کا انتقال ہو گیا. اب تو جانا ہی تھا. عثمان نے فوراً چھٹی لی اور ہم پاکستان آ گئے اور عثمان سے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے، اس کو دوبارہ میکے آنا نصیب نہیں ہوا. آج اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ چند روز میرے پاس بھی رہ کر اپنے بھائیوں سے مل لے. کہنے لگے امی کا 40واں بھی نہیں ہوا اور یہ گھر سے جا رہی ہے. ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ بہو آتے ہی گھر چلی گئی. اب اس کو 40ویں تک یہی رہنے دیں، میں خود اس کو آپ کے گھر لے آؤں گا. اور یہ سب کچھ سن کر وہ خاموش ہو گئے. چھٹیوں کا آخری ہفتہ تھا. باپ نے فون کیا، تمہاری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اقصیٰ کو کب لاؤ گے؟ وہ مجھے لاہور سے اسلام آباد ابو کے گھر لے آئے، لیکن ایک روز کے لیے کہا کہ بہن بھائی سے ملو، پھر واپس چلتے ہیں. یہ سن کر میں رو پڑی. ابو نے مجھے یہاں رکھنے کا عثمان سے اصرار کیا، ابھی اسے رہنے دو، 2-4 روز بعد خود چھوڑ آؤں گا. عثمان مجبور سے ہو گئے. ابو کے طور پر کھڑے دیکھ کر 2 دم نہ مار سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے، دیکھو یہ معاملہ بگڑ جائے گا اگر ابھی تو میرے ساتھ نہ چلی. جان لو کہ میں پھر کبھی تمہیں نہیں لینے آؤں گا. اس خیال سے کہنا بھائی اب مجھے سسرال پہنچا دیں گے. میں نے کہا کہ بہن بھائی سے عرصے کی جدائی ہے، جی بھر کے باتیں بھی نہیں کر سکی. سوچ لو اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر کچھ مت کہنا. آپ کا مطلب میں نہیں سمجھی. کہنے لگے جانتا ہوں میرے بغیر یہاں اکیلی رہنا چاہتی ہو. پاکستان آنے کے لیے تم بے تاب تھی، نہ جانے کس سے ملنے کی آرزو تھی. انہوں نے اس کا نام نہ لیا، مگر میری سمجھ میں پھر بھی کچھ نہ آیا کہ جب انسان اپنی والدہ کی وفات پر گھر لاہور نہیں آیا تو یہ کس کی بات. عثمان ان 5 برسوں میں اس قدر اذیت دی، بے اختیار منہ سے نکلا، اب جو ہونا ہے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں، اب مزید ذہنی اذیت برداشت نہیں کر سکتی. یہ الفاظ سنتے ہی وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خدا حافظ کہے گھر سے چلے گئے.
اگلے روز انہوں نے دیار غیر واپسی کے لیے پر تولے اور بغیر ہمیں اطلاع کیے وطن روانہ ہو گئے، جیسے کہ مجھے چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا مجھے گھر چھوڑنے کے لیے۔ وہ بولے 1 ہفتہ کی رات میں عثمان سے بات کر لیتا ہوں، فون ملاؤ۔ ہمارے سسر صاحب نے اٹھایا اور بتایا کہ عثمان واپس چلا گیا۔ یہ سن کر والد پریشان ہو گئے، مجھ سے سوال کیا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، خاص مسئلہ تھا، تم دونوں کے درمیان کوئی بدمزگی رہی تھی؟ میں کیا بتاتی؟ میں نے کہا ابو کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی، شاید ان کو اپنی جاب کی وجہ سے جلدی جانا پڑ گیا۔ والد صاحب جان گئے تھے عثمان کا رویہ، میرا چہرہ اور میری گرتی ہوئی صحت اس بات کی چگلی کھا رہی تھی کہ کوئی سنگین واقعہ ہے جو ان سے چھپا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو کو میں نے بتا دیا کہ عثمان شکی مزاج ہے، وہ بے وجہ شک و شبہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والد نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی انہوں نے عثمان کو فون کیا، اس بارے میں روشنی نہیں ڈالی، بس اتنا کہا کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اس لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اور چند دنوں بعد طلاق کے پیپرز آ گئے۔ گھر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا، مجھے بھی بہت ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ شاید میری تقدیر کا لکھا تھا جو پورا ہو کر رہا، میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ سال بعد والد صاحب نے نکاح ثانی کے لیے کہا تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ مجھے دوبارہ نہیں گزرنا، ایک ہی شادی کافی ہے میرے لیے، آپ کو میری ضرورت ہے، چھوٹی بہن بھی آ کر چلی جائے گی، بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ مصروف زندگی ہو جائیں گے، آپ کا کیا بنے گا؟ مہربانی فرما کر اپنی خدمت سے محروم نہ کریں، اکلوتی بہو بھی اتنا خیال نہیں کر سکے گی جتنا میں کروں گی۔ وقت گزرنے لگا، مدیحہ کی شادی ہو گئی، وہ بھی آسٹریلیا چلی گئی، میرا بھائی بس شادی شدہ تھا، کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیوی کے ہمراہ دبئی چلا گیا۔ اب اس گھر میں اور میرے ابو رہ گئے، اب وہ بیمار رہنے لگے تھے، ان کو واقعی میری ضرورت تھی، اور میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے والد کی آخری عمر میں مجھے خدمت کی سعادت نصیب کی ہے۔ والد کا بہت خیال رکھتی تھی اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ان کو میری بے حد فکر تھی۔ بیٹھے بیٹھے یہ دعا کرتے کہ اے خالق دو جہاں، میری زندگی میں اقصیٰ کو اس کے گھر کی خوشیاں نصیب ہوں۔ ایک روز اچانک خبر سنی، یہ اطلاع دینے ہمارے سسر آئے تھے، انہوں نے ابو جان کو بتایا کہ عثمان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں خاص طور پر خود آیا ہوں کیونکہ میری روح دکھ سے بے قرار اور بے چین ہے۔ عثمان اللہ کی امانت تھی، اس نے سنبھال لی، لیکن مجھے اقصیٰ کی طلاق کا بہت رنج ہوا تھا اور آج بھی وہ دل میں موجود ہے۔ اگرچہ طلاق کا فیصلہ عثمان کا اپنا تھا، ہمیں اس نے اس فیصلے میں شامل نہیں کیا، پھر بھی میں بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور مجھے ریحان نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے، والد صاحب بہت زیادہ بیمار تھے، ہمارے سسر کبھی کبھی ابو سے بات کرتے، خیریت دریافت کرتے تھے۔ جب علالت کی شدت کا سنا تو ایک روز ان کے والد صاحب ان کو دیکھ کر رو پڑے، میرے بعد اقصیٰ کا کیا ہوگا؟ تو صاحب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی اور کہا، ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں، عثمان اب اس دنیا میں بھی نہیں رہا، اقصیٰ کو بیٹی بنایا تھا، آج بھی وہ میری بیٹی ہے۔ والد صاحب نے ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہتی ہو بیٹی، مجھ پر رحم کھا کر ہی اس فیصلے کو قبول کر لو، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اور میں بھی سکون سے مر سکوں گا۔ صاحب نے مجھ سے تو استدعا کر دی کہ بیٹی اب تو فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ریحان نے بھی ابھی شادی نہیں کی، تم ایک بار پھر ہمارے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ کہتے ہیں کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور بیمار کی، اور اس شخص کی جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ اپنے والد کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے انکار کی جرت نہ ہوئی۔ ریحان سر جھکائے بیٹھا تھا
اور پھر میں نے بھی اپنے دونوں بزرگوں کی وجہ سے سر جھکا لیا۔ شاید کہ میری شادی ریحان سے لکھی تھی کہ اتنے کٹھن مراحل سے گزر کر بھی ان کی شریک حیات بن گئی۔ اسی گھر میں دوبارہ بہو کی حیثیت سے داخل ہوئی، جہاں پہلے ایک بار دلہن بن کر آئی تھی۔ میرے ریحان سے نکاح کے چوتھے روز ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جن کی دعا کی آخری سانسیں لینے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جلد ہی نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا رکھیے خیال۔ خدا حافظ۔